الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیز دوستو اور میرے محترم ساتھیوں، ہم لوگ عام طور پر دنیا میں سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں، گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، ان ساری چیزوں کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ کسی نے گناہ کیا تو قبر میں اس کو سزا ملے گی، حشر میں سزا ملے گی، جہنم میں سزا ملے گی۔ کسی نے گناہ نہ کیا ثواب ملے گا، تو اس کا تعلق بھی آخرت کے ساتھ ہے۔ بظاہر ہم یوں سمجھتے ہیں اور آخرت پر ہمارا یقین مسلمان ہونے کے باوجود عام طور پر انتہائی کمزور ہوتا ہے۔ پھر یہ سوچتے ہیں کہ یار مرنے کے بعد کی زندگی کو کس نے دیکھا ہے، اپنے آج کی زندگی کو بہتر بنانے کے کوشش کر لو۔ آج گناہ کا اگر من کر رہا ہے تو گناہ کر لو، بد نظری کا جی چاہ رہا ہے تو بد نظری کر لو، گانے سننے کو جی چاہ رہا ہے تو گانے سن لو، غیبت کرنے کو جی چاہ رہا ہے تو غیبت کر لو۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم آج کے اپنے وقتی سکون، اپنی چاہت کو پورا کرنے کے لیے ہر گناہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ آخرت پہ ہمارا یقین کمزور، کہ یہ سارے معاملے تو آخرت میں دیکھے جائیں گے، مریں گے تو بعد میں دیکھیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گناہوں کے دلدل میں ہم پھنستے جا رہے ہوتے ہیں، اور ادھر ہماری کوشش کے باوجود ہمارا دنیا کا کام بھی نہیں بن رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، دنیا یہ گناہوں کا وبال یا نیکیوں کے ثواب کا تعلق اصل میں تو آخرت ہے، اصل میں تو آخرت کے ساتھ ہی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی گناہوں کا وبال دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں، اور نیکیوں پہ دنیا کے اندر بھی انسان کو نوازتے ہیں۔ وہ مشہور شعر ہے، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ تو انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی اسے سزا دیتے ہیں، اور اس گناہ کا وبال اس کی زندگی میں آ جاتا ہے۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ کے ایک شاگرد تھے، حافظ قرآن، پکے حافظ۔ ان سے ایک گناہ ہوا، اس گناہ کی وجہ سے 20 سال کے بعد قرآن کریم وہ بھول گئے۔ تو دنیا میں ہم جو گناہ کرتے ہیں تو اس گناہ کی سزا اور اس کا یوں سمجھ لیں ریئیکشن دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا دیتے ہیں۔ مطالعہ کرنے سے، معاشرے میں غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں کی سزائیں 3 طرح سے ملتی ہیں۔ نمبر 1 تنبیہات کہتے ہیں کہ جو بھی انسان کوئی خطا کر لے، فوراً کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، اس کو تنبیہ کہتے ہیں۔ اور یہ لوگ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جو سمجھتے بھی ہیں کہ یار ہم نے یہ غلطی کی تھی، اس کی ہمیں یہ سزا مل گئی، یہ ہم نے کسی کا دل دکھایا تھا، اس کا ہمیں ریئیکشن یہ مل گیا۔ ایک آدمی تھا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ بڑا اچھا تھا، بیوی کا بہت زیادہ خیال رکھنا، اس کی ہر چاہت پوری کرنا، اس کو خوش رکھنا۔ اس سے پوچھا کہ بھائی تم اپنی بیوی کے اتنے زیادہ کیوں وہ نخرے اٹھاتے ہو، کیوں اتنا خیال کرتے ہو؟ کہنے لگے کہ یہ میری بیوی صرف بیوی نہیں ہے، یہ عجیب چیز ہے۔
کہا کہ جب بھی میں نے زندگی میں مشاہدہ کیا ہے میں اپنی بیوی کو دکھ دیتا ہوں تو اس دکھ کے بدلے میں مجھے کاروبار میں لاس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مجھے کاروبار میں ڈگز لگ جاتی ہے، نقصان ہوتا ہے۔ تجربے کی بات ہے کہ گھر میں ہماری میں تو ہوگی، میں کاروبار کے لیے چلا گیا آفس میں، اسی دن میرے کو کہیں نہ کہیں سے کوئی نقصان ہو گیا بہت بڑا۔ کہا کہ بارہا کے تجربے کے بعد آخر میں نے ہاتھ جوڑ لیے کہ آئندہ بیوی کو میں کچھ نہیں کروں گا، ان کو ہمیشہ میں خوشی رکھوں گا، اور جب تک یہ خوش رہتی ہے میرا کاروبار اچھا چلتا رہتا ہے۔ ایک دوسرا آدمی تھا، وہ ہمیشہ سچ بولتا تھا، کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا، حالانکہ اس کی عام زندگی ایسی تقوی والی نہیں۔ اسے پوچھا کہ صاحب آپ کیوں یہ سچ بولتے ہیں ہمیشہ اور جھوٹ کیوں نہیں بولتے؟ کہنے لگے بھائی میرا بارہا کا تجربہ ہے، جب بھی میں نے جھوٹ بولا مجھے کوئی بری خبر سننے کو مل گئی۔ بار بار تجربے کے بعد جھوٹ بولنے سے میں نے توبہ کر لی ہے کہ میں آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اور جب سے میں نے توبہ کر لی ہے میرے کو کوئی بری خبر ملتی ہی نہیں ہے، کوئی برائی میرے ساتھ ہوتی نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو برائی کرنے کے بعد فوراً اللہ تبارک و تعالی تنبیہ کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک صاحب تھے، ان کے شیخ نے ان سے کہا کہ یار تم سگریٹ پینا چھوڑ دو۔ انہوں نے سوچا کہ یار چلو شیخ کون سا دیکھتے ہیں، ان کے سامنے نہیں پیوں گا، اور جب سامنے جاؤں گا تو کلی کر کے منہ کو بالکل اچھی طرح سے صاف کر کے چلا جاؤں گا اور ویسے پی لیتا ہوں۔ جتنا اس کا سبق ہو گیا تھا وہاں سبق ان کا رک گیا۔ جہاں 2-3 مہینے میں سبق ملتا تھا وہاں پر 2-3 سال ہو گئے، سبق آگے بڑھ ہی نہیں رہا۔ بہت کوشش کی، بہت دعائیں کی، بہت ذکر اذکار کیے، سبق ہی نہیں آگے چل رہا ہے۔ ایک اللہ والے سے ملے، کہا کہ حضرت یہ معاملہ ہے۔ انہوں نے مراقبہ کیا، مراقبہ کر کے کہا کہ تمہارے شیخ نے تمہیں کچھ کہا تھا، یاد کرو۔ تم نے اپنے شیخ کی بات بظاہر ہاں کر دی اور مانی نہیں ہے۔ سوچنے کے بعد کہا کہ ہاں میرے شیخ نے کہا تھا کہ سگریٹ نہ پیو، میں نے ان کے سامنے تو پینا بس کر دیا لیکن ویسے پیتا ہوں۔ کہنے لگے جب تک اس گناہ کو نہیں چھوڑو گے نا تمہاری آگے ترقی نہیں ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو ایک اس کے سزا کی صورت یہ ہے کہ اللہ تنبیہ کے طور پر فوراً اس کو متنبہ کر دیتے ہیں، اس کی سزا مل جاتی ہے دنیا پہ۔ یہ بڑے چنگے لوگ ہوتے ہیں، یہ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گناہ کرتے ہیں اور گناہ کر لینے کے بعد اللہ دنیا ہی میں ان کو سزا دیتے ہیں، پر سزا فوری طور پر نہیں ملتی، تاخیر سے ملتی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے گناہ کر لیا، اس کا کوئی ریئیکشن ہوا نہیں، حالانکہ ایسا نہیں۔ بہت ساری عورتیں جوانی میں بے پردگی کی زندگی گزار لیتی ہیں، گناہ کی زندگی گزار لیتی ہیں۔ بڑھاپا آ جاتا ہے جہاں نہ جس عمر میں جا کر نہ اس کی ماں زندہ ہوتی ہے، نہ اس کا باپ زندہ ہوتا ہے، نہ بہن بھائیوں میں سے کوئی ہوتے ہیں، نہ اولاد پاس ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں آ کر کے شوہر اس کو طلاق دیتا ہے۔ ایسے کئی واقعات ہیں زندگی میں سامنے آئے جن میں بڑھاپے میں جا کر کے آدمی نے اس کو طلاق دے دی۔ اب وہ عورت بے آسرا، کبھی کس کے گھر، کبھی کس کے گھر، کبھی در بدر۔ ایسا بھی واقعہ سامنے آیا کہ ایک آدمی انتہائی بد اخلاق تھا، ساری زندگی اس نے بیوی بچوں کو دبا کے رکھا، جتنا ظلم کر سکتا تھا کر کے دکھایا۔ ریٹائر ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، بچے لکھ پڑھ کر کے جوان ہو گئے، اچھے اچھے عہدوں پہ فائز ہو گئے۔ ایک دن گھر میں پھر بیوی سے جھگڑا کیا تو بیوی نے ہمت کر کے بولا کہ آج کے بعد اس گھر میں یا تم رہو گے یا میں۔ ساری زندگی تمہارا ظلم میں سہتی رہی، زیادتی میں سہتی رہی، اب مزید میرے اندر ہمت نہیں ہے۔ شام کو بچے جب جوان گھر آ گئے تو ماں نے روتے روتے ان کو اپنا دکھڑا سنایا، کہا کہ بیٹا یہ معاملہ ہے، میں نے یہ فیصلہ کر لیا، یا تو اس گھر میں تمہارا باپ رہے گا یا میں رہوں گی۔ انہوں نے چونکہ ساری زندگی باپ کے ظلم کو خود بھی سہا تھا،
ماں کے اوپر جو ظلم ہو رہا تھا وہ بھی دیکھا تھا، تو ابا کو ہاتھ سے پکڑ کے گھر سے نکال دیا، کہا کہ ابا اب آپ اس گھر میں نہیں رہ سکتے، آپ کے سارے زندگی کے ظلم کو ہم نے برداشت کیا، اب مزید ہم برداشت نہیں کر سکتے، آپ اپنا بندوبست کر لیں۔ اب وہ جائے تو کہاں جائے؟ اس نے اپنے بھائی کو بلایا، کہا کہ بھائی میرے گھر والوں نے، میری بیوی بچوں نے مجھے گھر سے نکال دیا، اب تم ایسا کر لو اپنے گھر میں مجھے جگہ دو۔ کہا کہ ٹھیک ہے بھائی۔ بھائی کے گھر میں چلا گیا، چونکہ افسری دماغ پائی تھی، کچھ دن وہاں پر رہا تو وہی حرکت اس نے اپنی بھاوچ اور بھائی کے بچوں پہ شروع کر دی۔ تو ان کی بھابھی نے اپنے شوہر کو سمجھایا، کہا کہ بھائی ان کو ان کے گھر والوں نے گھر سے نکال دیا، آپ نے گھر پہ رکھا تو کم از کم ڈھنگ سے تو رہیں یہاں پر۔ اب ہمیں کیا نام ہے، بات بات پر گالیاں، بے عزتی، غصہ کرنا یہ شروع کر دیا، ہاتھ تک اڑاتے ہیں۔ اپنے بھائی کو سمجھاؤ۔ انہوں نے بھائی سے کہا کہ بھائی یار وہاں آپ کو گھر سے نکال دیا، کہ میرے گھر میں آ گئے تو کم از کم سکون سے تو رہو، آپ کو کسی چیز کی کمی تو ہونے میں نہیں دوں گا جب تک میں ہوں، لیکن آپ اپنے آپ کو کنٹرول تو کر لو، زبان کو، ہاتھ کو کنٹرول تو کر لو۔ کہنے لگے چل بھائی تو بھی اپنی بیوی اور بچوں کا غلام بن گیا۔ اس کی بات بھی سنی انسنی کر دی۔ ایک دو دن کے بعد بھابھی نے اپنے بچوں سے کہا کہ بھائی مزید گزارا مشکل ہے ان کے ساتھ۔ ان کے بچوں نے ان کو گھر سے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اچھا اس دوران پریشانی سے ان پہ فالج کا بھی اٹیک ہو گیا تھا، گھر سے اٹھایا اور جا کر کے ایک چوراہے پہ رکھ دی۔ کچھ دیر وہ گالیاں دیتے رہے، اس کے بعد اب اپاہج ہو گئے ہیں، فالج گرا ہے اور یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہاتھ کام نہیں کر رہے۔ پھر کسی سے کہا، جب دھوپ گرم ہو گئی، تیز ہو گئی تو پیاس لگ گئی، کہا کسی سے بھئی میرے کو پانی پلا دو۔ کسی نے ان کو پانی کی بوتل دی۔ کہا کہ بغیرت کہیں کا، نظر نہیں آ رہا میرے ہاتھ تو کام نہیں کر رہے، مجھے پانی پلا دو۔ اچھا بھائی، اس نے پانی پلا دیا اور چلتا بتا۔ اس کو جب بھوک لگی تو لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا، کسی نے پیسہ پھینکا تو گالیاں بکی، کہا کہ پیسے ویسے میں کیا کروں، میرے کو بھوک لگی، کوئی کھانا کھلا دو۔ اللہ اکبر۔ تو کسی کو رحم آیا، اس نے کھانا لا کر کے دیا، کہا کہ ارے دینے سے کیا ہے، میرے کو کھلا دو۔ کہا کہ تیرے باپ کے نوکر نہیں ہے، یہ پڑا ہوا ہے، کھانا کھانا ہے کھا، نہیں کھانا ہے مت کھا۔ تو دنیا والوں نے دیکھا کہ پیر میں روٹی کا ٹکڑا توڑ کر یہ تھیلی میں سالن میں ڈبو کر کے وہ کھا رہا تھا۔ تو کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، انسان جوانی میں غلطیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، غرور کرتا ہے، اس کی سزا جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاپے میں دیتے ہیں۔ تو دعا یہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں، اس کو اللہ معافی کر دے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بھائی ہر رات کو سونے سے پہلے اللہ سے 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ کر کے توبہ کر کے سو جایا کرے کہ اللہ آج دن بھر مجھ سے جتنی خطائیں ہوئی، جتنی غلطیاں ہوگی، سب کو معاف کر دے۔ تو کم از کم سابقہ زندگی کا جو کتھا چٹھا ہے، حساب و کتاب ہے، وہ تو ختم ہو جائے۔ اگلی زندگی کا دن آ جائے گا تو شام کو پھر توبہ کر لینا۔ جب انسان مسلسل اس طرح سے توبہ کرے گا تو اس کے دل میں 2 چیزیں ہوں گی، ایک تو گناہوں کی نفرت بیٹھ جائے گی، اور دوسرے نمبر پر جتنے گناہ وہ کر رہا ہے ان گناہوں میں دھیرے دھیرے کمی آنی شروع ہو جائے گی۔ اب ایسا انسان جو توبہ بھی کر رہا ہے ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہا ہے تو ہمیشہ یہ ساتھ نہیں چلتا۔ انسان جب توبہ کرے گا ایک نہ ایک دن اس گناہ کی نفرت اس کے دل میں ضرور بیٹھ جائے گی۔ اور یہ بھی بتا دو کہ ذکر کے متعلق ہم لوگ جو ذکر نہیں کر پاتے ہیں نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ شیطان ہمیں گناہوں میں ڈال دیتا ہے تو ذکر کرنے کی توفیق ہم سے چھن جاتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، کسی آدمی کے پاس ہتھیار ہو
اور آپ اس کو پکڑ لیں تو سب سے پہلے اس کا ہتھیار اسے چھین لیا جاتا ہے۔ تو شیطان جب کسی کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ انسان کے ہتھیار کو چھین لیتا ہے، اور انسان کے پاس شیطان کے خلاف ہتھیار کیا ہے؟ ذکر اللہ۔ جب تک انسان ذکر کرتا رہتا ہے شیطان قریب نہیں آتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا امریکہ نے جب عراق پہ حملہ کیا تھا تو پہلے اس نے اپنے ٹیم بھیج کر کے پورے عراق میں تلاش کیا کہ ان کے پاس ایٹم بم تو نہیں، صدام حسین بڑی بڑکے مارتا ہے۔ جب ان کو تسلی ہو گئی کہ واقعی ان کے پاس ایٹم بم نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حملہ کر دیں تو یہ غصے میں آ کر کے اسرائیل پہ ایٹم بم پھینک دے گا تو ہمارے 50-60 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ جب ان کو یہ تسلی ہو گئی کہ بھائی ان کے پاس ایٹم بم نہیں ہے، خام خواہ کی بھڑکیں، تو اس کے بعد حملہ کر دیا۔ تو شیطان بھی جب کسی کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، قبضہ کرنا چاہتا ہے، تو وہ پہلے کیا کرتا ہے؟ اس کو اللہ کے ذکر سے دور ہٹاتا ہے۔ کسی کو موبائل پہ لگا دیا، کسی کو کام پہ لگا دیا، کسی کو بیوی بچوں کے ساتھ جھگڑے میں لگا دیا، کسی کو بیوی بچوں کے ساتھ پیار میں لگا دیا، کسی بھی چیز میں لگا کر کے اللہ کی یاد سے اس کو دور کرنا ہے۔ میں عموماً کہتا ہوں کہ عالم کا شیطان عالم ہوتا ہے، فلسفی کا شیطان فلسفی ہوتا ہے، ڈاکٹر کا شیطان ڈاکٹر ہوتا ہے، حکیم کا شیطان حکیم ہوتا ہے، دکاندار کا شیطان دکاندار ہوتا ہے۔ جس روپ میں ہم ہوتے ہیں اس کے 100 روپ شیطان کے پاس ہوتے ہیں۔ جو بندہ جس ٹائپ کا ہے اسی طرح کا شیطان اس کے پاس آتا ہے، اس کو اسی انداز میں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان اس پہ غلبہ کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ فانساہم ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے اس کو بلا دیتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی طرف جانے ہی نہیں دیتا۔ تو بہرحال دوسری صورت گناہوں کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کر لینے کے بعد اس کو سزا دیتے ہیں، لیکن بہت دیر سے، تاخیر سے۔ انسان سمجھتا ہے کہ گناہ کرنے پر مجھے تو ترقی مل گئی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھولتے نہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اور نوازتے، کاروبار ہے اور بڑھتا جا رہا ہے، بےمانی شروع کر دی، پہلے جتنا کما رہا تھا اس سے 4 گنا 10 گنا اس نے زیادہ کمانا شروع کر دیا۔ پہلے جتنا پیار محبت اس کو مارکیٹ میں مل رہی تھی اس سے 10 گنا اور زیادہ مل گئی۔ بندہ خوش ہوتا ہے، کہتا ہے کہ یار یہ جو بےمانی میں کر رہا ہوں، گناہ میں کر رہا ہوں، اس میں تو بڑی ترقی ہے۔ حالانکہ ترقی نہیں، یہ بہت بڑے خطرے کی بات ہے۔ قرآن کریم میں اسی کے متعلق ارشاد فرمایا حتی اذا فرحوا اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، جب وہ خوب خوش ہو جاتے ہیں، دنیا میں پھیل جاتے ہیں کہ بھائی ہم تو بڑے اچھے ہیں، ہم سے کوئی ٹکر لے کے تو دکھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ اب اس کے بعد وہ بالکل نا امید اور مایوس ہو جاتے ہیں، اب ہاتھ پیر ہلائیں بھی تو کس طرف ہلائیں، پکاریں بھی تو کس کو پکاریں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے۔ تو دوستو، ذکر کرنے کے لیے، حلقے سے جڑنے کے لیے ایک چیز ہے، ہم بنیادی طور پر گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جتنا ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں گے اتنا شیطان سے ہم محفوظ رہیں گے۔ شیطان ذکر سے انسان کو دور کرنے کے لیے گناہ کے رستے پہ ڈال دیتا ہے، اور جب انسان گناہ کے اندر پڑ جاتا ہے تو یہ جو دل ہے نا، دل، اس میں 2 چیزیں آتی ہیں۔ یہ 2 چیزوں میں سے ایک آتی ہے، یا تو اللہ کی محبت ہے یا گناہ کی محبت ہے۔ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں آ سکتی ہیں۔ اللہ کی محبت آئے گی، مخلوق کی محبت نکلے گی، اور مخلوق کی محبت آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نکلے گی۔ یہ جو ہمارا کمرہ ہے، اس کمرے کے اندر اگر آپ اے سی چلا لیں تو آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ باہر کی ہوا کو روکنا پڑے گا۔ گرم ہوا کو اندر آنے آپ نہیں دیں گے تو اے سی کی ٹھنڈی ہوا سے کمرہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اگر آپ باہر کی کھڑکی دروازے کو کھولیں اور اے سی بھی چلا لیں، بھلے 10 گھنٹے چلا لیں، کبھی آپ کا کمرہ ٹھنڈا ہو کر کے نہیں دے گا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے نور کو دل میں لانے کے لیے ہمیں گناہوں کی کھڑکی دروازے کو بند کرنا ہوگا۔
جتنا ہم گناہ کے دروازوں کو کھڑکیوں کو بند کر کے ذکر کریں گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہمارے دل میں آتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی کالنگ ہمارے دل میں ہوتی رہے گی، ٹھنڈک ہمارے دل میں پہنچتی رہے گی۔ اور جہاں ہم نے ذکر بھی کرنا شروع کر دیا، اول تو گناہوں کے ساتھ ذکر کی توفیق نہیں ملتی، اور اگر مل بھی گئی اور ساتھ ساتھ گناہوں کے کھڑکی دروازے کو بھی ہم نے کھول کے رکھ دیا تو میرے دوستو 100 سال بھی اگر ہم نے محنت کر لی نا تو جو نور آنا چاہیے وہ نور کبھی نہیں آئے۔ اس لیے کوشش یہ کر لیں کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں اور ساتھ جتنا بھی ٹائم ملتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا